الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من أساتذتنا الشيخ عبد الحق والشيخ محمد يونس رحمه الله والشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل من أساتذتنا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه آمين أنه قال باب قول الله ونضع موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالربوبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن حضير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی تمام نعمتوں پر اور سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت پر. اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال. اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما سترتنا انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اس کے بعد تمام ہی میزبان حضرات کا شکریہ اور خاص طور سے اس قافلہ علمی کے سالار حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم کا اور ان کے تمام رفقائے کار اور معذرت کے ساتھ میں ان سے بھی اور دوسرے شیخوں کے ساتھ سے بھی کہ حقیقت میں یہ تکمیل درس ان کا حق ہے. انہوں نے ایثار کر کے ایک مسافر کے حوالے کیا ہے جو کسی بھی طرح اس کا مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ستاری کا معاف.
جو کچھ میرے بارے میں کہا وہ تو ان کی فصاحت و بلاغت کا ثبوت تھا، لیکن جو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہا یا دارالعلوم پوکھرن کی دارالعلوم دیوبند سے نسبت کے بارے میں وہ صحیح تھا۔ ہمارے یہاں ایک استاد محترم ہیں، ان سے کسی سفر کے دوران کسی آدمی نے پوچھا کہ دارالعلوم دیوبند کا رقبہ کتنا ہے، کتنے رقبے میں دارالعلوم دیوبند کی عمارتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ وہاں نہیں پڑھاتے؟ کہا پڑھاتا بھی وہی ہوں، رہتا بھی وہی ہوں، مکان بھی دارالعلوم کے احاطے میں ہے۔ کہا پھر کیوں پتہ نہیں آپ کو کہ دارالعلوم کتنے رقبے میں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں کہ اس کا رقبہ کتنا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دارالعلوم پوکھرن بھی دارالعلوم دیوبند ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا۔ اور ایک چیز اور قابل ذکر ہے اس مناسبت سے، جس میں میں عینی شاہد تو نہیں ہوں، لیکن معتبر لوگ جو عینی شاہد تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ، یہ کوئی 20 برس پہلے کی بات ہوگی، 22 سال پہلے کی، امریکی حکومت کا کسی وزارت یا کسی دفتر کا نمائندہ دیوبند آیا۔ حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتمد تھے، ان سے ملا اور دارالعلوم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کسی انگلش جاننے والے کو اس کے ساتھ بھیج دیا، انہوں نے اس کو گھما دیا۔ سارا دارالعلوم دیکھ کر جب وہ واپس آیا محتمد صاحب کے پاس تو کہنے لگا کہ آپ کا دارالعلوم بس اتنا ہی بڑا ہے۔ تو محتمد صاحب سمجھ میں نہیں آیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ بھائی یہ جو آپ نے دیکھا ہے بہت بڑا ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں میری جو ڈیوٹی ہے امریکی وزارت خارجہ کے خفیہ محکمے میں ہے، اور میرا جو مشن ہے یا ڈیوٹی ہے میری، وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی تفصیلات جمع کرنا ہے اور تحقیقات کرنا ہے۔ اس وجہ سے میں دنیا کے ان تمام ملکوں میں جاتا ہوں جہاں مسلمان قابل ذکر تعداد میں رہتے ہیں، اور میں ان کی دینی سرگرمیوں کی تحقیقات کرتا ہوں۔ تو میں دنیا میں جہاں بھی گیا اور آپ کے مذہب کا کوئی کام مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہوا پایا اور اس کی جڑ کو اڑےگا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ اس لیے میں سوچتا تھا کہ یہ ادارہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے طریقے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے جن کا اخلاص بھی پہاڑوں جیسا تھا اور علم بھی پہاڑوں جیسا تھا، بلکہ علم سمندر جیسا تھا۔ اللہ ہمیں اہمیت عطا فرمائے۔ فی الحال تو صحیح بات یہ ہے کہ مذہبوں کے نام دیوبند میں اس کے علاوہ کوئی اور قدر مشترک مذاہب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع دیتا ہے۔ جب کہیں بخاری شریف کا آخری درس ہوتا ہے تو بولنے والے کے سامنے عام طور سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ درسی مضامین کو مجمع عام کے سامنے کیسے پیش کرے، یا پھر ایک عام لوگوں کی رعایت کرے تو طلبا کا حق کیسے ادا ہو۔ لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے گناہ گار بیٹھا ہے اسے تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے عام فہم بات کرنا، اس لیے کہ کچھ علمی باتیں یاد نہیں ہیں۔ البتہ کچھ ضروری باتیں جو اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں وہ اس مناسبت سے ہمیں کی جائے گی، اور یہ کوشش ہوگی کہ آپ طلبا کی دلچسپی پہ ہو اور عام لوگوں کی سمجھ میں بھی بات آ جائے۔ ہمارا جو زمانہ ہے اس میں ایمان کے لیے خطرات زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ خطرات تو پہلے سے رہے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں ایمان جانے کے خطرات زیادہ بڑھ گئے، یہ کہا جا سکتا ہے۔
میری دشمنوں کی سازشیں تو ہمیشہ رہی ہیں. قرآن میں اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان کا منشا یہ ہے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑیں، ان کے مذہب پر آئیں. لیکن موجودہ زمانے کے وسائل نے ان کے کام کو پہلے کے مقابلے میں آسان بنا دیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا نقصان پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو رہا ہے. اور میں چونکہ اس بہت زیادہ موضوع کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں، اشارے کر رہا ہوں کہ ان کی جو محنتیں ہیں ان کا خلاصہ تشکیک ہے، شک پیدا کرنا. شک پیدا کرنا مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے احکام کی تفصیلات کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں شک پیدا کرنا مہم اور پلان کے مطابق چل رہا ہے. اور جو ہمارے بھائی علم کے اعتبار سے یا ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے کمزور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیچارے گاؤں کے رہنے والے ہیں، دور دراز کے دیہاتی آدمی ہیں، بلکہ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر انہی کی کارناموں میں ڈھالے گئے ہیں، انہی کی تعلیم گاہوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے. ہمارا وہ بیچارہ گاؤں کا آدمی جو ان کی تعلیم گاہ سے دور ہے، اس کا ایمان تو بہت پکا ہوتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک لطیفہ سنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا ہمارے اساتذہ نے کہ اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہمارے زمانے میں جو موضوعات چھیڑے جاتے ہیں ان میں اللہ کا وجود بھی زیر بحث لایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید بھی زیر بحث لائی جاتی ہے. حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے عقلی موضوع ہے جو اپنی عقل سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اس پر شاید ہم ایک دو منٹ بعد میں بات کریں. وہ کہتے تھے کہ ایک عالم جنگل میں تھے، ایک کسان ہل چلا رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کو جانچنا چاہیے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اللہ کو ایک مانتا ہوں. کہا کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ تم دلیل مانگو گے کہ یہ ہل تمہارے سر پہ مار دوں گا. یہ دلیل ہے. تو آپ سوچیں کہ ایسے آدمی کا ایمان خطرے میں نہیں پڑ سکتا. خطرے میں اس کا ایمان پڑتا ہے جس کے سامنے ڈیبیٹ پہ موضوع چھیڑا جائے کہ صاحب خدا کو مانتے ہو، کبھی دیکھا نہیں ہے خدا، اور وہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں دیکھا نہیں مانا. اس کا مطلب یہ کہ کمزوری پائی جاتی ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ نہایت خطرناک ہو سکتی ہے. اور ہم مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توحید کی امانت ہے اور اسلام کی امانت ہے. ان دونوں امانتوں کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری دو طرح کی بنتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کریں اور اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا کوئی آدمی ہمارے قافلے سے چڑھ نہیں جائے. اور دوسرے اللہ کے وہ بندے جو ابھی تک اس امانت اور نعمت سے محروم ہیں ان تک اس نعمت کو منتقل کرنے کے لیے بھی محنت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. انسان دنیا میں ایک چیز کو اپنی فطرت سے مان لے تو آگے سب کچھ ماننا آسان ہوتا ہے. اور وہ فطرت میں اللہ کی طرف سے وہ چیز رکھی گئی ہے اور وہ ہے اللہ کا اقرار اور اللہ کی توحید کا عقیدہ. قرآن کریم میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الموت في الفلك وجعلنا به بريح طيبة وصريح فيها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط
خدا کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، اور تیاری کر کے میں گیا انکار خدا پر، وہ ہو گیا یا کچھ دنوں کے لیے ملحد، اس نے بتایا کہ میں انکار خدا پر تیاری کر کے گیا، اور جب وہاں جا کر بولنے کا نمبر آیا تو میں نے آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات پر مضبوط کر دی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے آدمی کو پلٹ دے گی۔ تو اگر انسان اپنی فطرت کے ساتھ اکیلا چھوڑا جائے تو وہ مانے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ انسان کی مجبوری ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کو ماننا انسان کی مجبوری ہے، انسان اس کے بغیر حقیقت میں اپنے ذہن کا خلا پر نہیں کر سکتا۔ جہاں انکار خدا ہوگا اور جہاں انکار توحید ہوگا وہاں ایسا خلا ہوگا کہ جس کا کوئی حل آدمی کے پاس نہیں ہوگا۔ اس موضوع کو اور زیادہ تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ جب انسان یہ مان لے تو اس کا ایک خدا ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے دنیا میں بھیجا ہے، آزمانے کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ تم زندگی کیسے گزارتے ہو۔ تو یہ بالکل فطری بات ہے کہ پھر اس کی طرف سے اس کی مرضی بتانے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ یہ وحی کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ وحی کا انکار کرتے ہیں وہ اگر خدا کو مانتے ہیں تو ان کے لیے وحی کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ اقبال سے ایک صاحب نے کہا تھا، انگریز پروفیسر تھے جو لاہور کے کالج میں پڑھاتے تھے اور بڑی عمر کے آدمی تھے، اقبال کا احترام کرتے تھے، انہوں نے ایک دن اقبال سے کہا کہ آج شام کی چائے میرے ساتھ پیے۔ یہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا عام مسلمانوں کی طرح تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ وحی کو تم بھی مانتے ہو، کیونکہ وحی کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، لکھا گیا ہے، وحی کے خلاف موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بھی یہ مانتے ہو کہ قرآن اوپر سے نازل ہوا ہے؟ اقبال نے کہا بالکل مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے۔ ابھی تعجب ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ عام مسلمان مانتے ہیں لیکن تم جیسے پڑھے لکھے لوگ نہیں مانتے ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا میں تو یہ مانتا ہوں قرآن کو کہ مجھے تو خود تجربہ ہے کہ مجھے یقین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوا ہوگا، اس لیے کہ میرے اوپر شاعری نازل ہوتی ہے، مجھے تجربہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک خاص کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے، اس کیفیت میں اشعار لکھتا ہوں اور کبھی کبھی قلم تیز چلانا پڑتا ہے، اتنی تیزی سے اشعار ذہن میں آتے ہیں اور وہ کیفیت جیسے ہی ختم ہوتی ہے قلم رک جاتا ہے، بعض دفعہ نظم بیچ میں رہ جاتی ہے اور پھر کئی دن تک کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر وہی کیفیت آتی ہے تو اشعار ہوتے ہیں۔ تو میرے اوپر تو شاعری نازل ہوتی ہے، اس سے مجھے یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقیناً قرآن نازل ہوا۔ تو انسان اگر اللہ کو مان لے تو یہ ماننا اس کی مجبوری ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی ضرور نازل ہوگی، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں انسان کے پاس زندگی گزارنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اپنے انتخاب کے تحت اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ایک خاص انتخاب کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو پیغمبر بنایا اور ان کا سلسلہ ختم کر دیا، مکمل کر دیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی دو طرح سے عطا فرمائی، ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے الفاظ بھی نازل فرمائے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور ایک یہ کہ اپنی طرف سے ان کے دل میں اپنے احکام اور مضامین کا القاء فرما دیا جس کا اظہار ان کی زبان مبارک سے ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے ہی پیغمبر ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ ان دونوں باتوں کے ثابت کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پیغمبر جھوٹے نہیں ہیں، اس کا انتظام معجزات سے ہوا،
یہ فیصلہ کر کے ہوا کہ جھوٹے مدعی نبوت کی ذات کے ساتھ ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو فطری طور پر اس سے مطالبہ کیا جائے گا معجزے کا، عادت سے ہٹ کر کوئی بات دکھاؤ۔ یہ طے ہے اللہ کی طرف سے، جو آدمی جھوٹا ہوگا اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جائے آپ مان لیں کہ وہ سچا نبی ہے۔ اور یہ سلسلہ حضرات انبیاء کے یہاں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات ظاہر فرمائے۔ اور پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، چیلنج دے کر دنیا کی تاریخ میں اسلام اور قرآن کو مٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، مگر اس چیلنج کا کوئی جواب آج تک نہیں بنا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا جو دوسرا حصہ تھا وہ حدیث کی شکل میں سامنے آیا۔ اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ عرض کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کچھ فرمائیں یا کوئی کام کرے یا ان کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ اس کو باقی رکھے، اس پر نکیر نہ کریں۔ اقوال النبی، افعال النبی، تقریرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، وہ حقیقت میں کتاب اللہ کو نہیں مانتے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کروں گا، میرے لیے قرآن کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن ہی کہتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قرآن ہی کہتا ہے وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قرآن ہی کہتا ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اور بے شمار ہے۔ لہذا اسلام ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے، قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا افعال یا تقریرات کے مجموعے سے۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی خدمت ہوئی، بے پناہ خدمت ہوئی۔ حدیث کی خدمت کی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ کوئی امت نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ اس نے اپنے پیغمبر کے اقوال و افعال و واقعات کو محفوظ کرنے کا ایسا ریکارڈ قائم کیا ہو، اور پھر ان کو صحت کے ساتھ، صحیح اور کمزور کو الگ الگ کرنے کے ساتھ 3 لاکھ کے قریب انسانوں کے سارے احوال مرتب کر دیے ہوں، اور ہر ایک کے بارے میں لکھ کر رکھ دیا ہو کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مضبوط ہے، کمزور ہے، یہ ایسا اور وہ ایسا ہے۔ اس کی کوئی نظیر دنیا کے اخبار کے پاس نہیں ہے۔ حدیث کی خدمت کا سلسلہ یہ چلا اور یہ پہنچا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے سامنے وہ صحیح بخاری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی معراج پر پہنچایا۔ 2 باتیں بس یاد ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابو علی مروزی کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَىٰ مَتَىٰ تُدَرِّسُ کتاب الشافعی کی وما تدرس کتاب، تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح ہے۔ تو بخاری شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت نقل کی علماء نے 8ویں صدی میں غالب ہے کہ بخاری شریف کی پوری قراءت کی گئی ہے کعبۃ اللہ کے اندر۔ اس طرح قرآن کے بعد بخاری کی دوسری کتاب ہے جو کعبۃ اللہ میں پڑھی گئی۔ یہ اس کی مقبولیت کی 2 شواہد ہیں۔ بخاری شریف کا یہ آخری حصہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ذیل میں 2-3 باتیں خاص طور سے حضرات علماء کی توجہ کے لیے، اور جو طلباء سامنے ہیں وہ بھی علماء بن گئے، ان کی توجہ کے لیے عرض کرنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کی تکمیل کی ہے۔ اس مضمون پر تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ باب تو ہے باب قولیہ ہی ومطلب قواعد الحدیث کا نوع قیامہ، اور یہ باب حصہ ہے کتاب التوحید کا۔ سوچیں ذرا،
کتاب التوحید ہمارا نسخہ ہے اور مستمل کا غالباً نسخہ ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ. یہ بیان ہے توحید کا اور یہ تردید ہے جہمیہ اور ان کے علاوہ فرقوں. تو امام بخاری اپنی کتاب کی تکمیل فرق باطلہ کی تردید پر کر رہے ہیں. علماء کو جانتے ہی ہیں اور عام مسلمان بھی جانتے ہیں، مگر ہمارے زمانے میں ذرا سا کہیں کچھ موقع ہوتا ہے، اس لیے صفائی سے عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دے کر بھیجا اس کا وارث صحابہ کرام کو بنایا اور اس کے لیے امت کے سامنے ایک معیار رکھ دیا حضور علیہ السلام کی زبان سے، جس کو ما انا علیہ و اصحابی کہتے ہیں. امت کے لیے ضروری ہے اگر وہ ہدایت پر قائم رہنا چاہے تو سنت کے طریقے کو پکڑے اور صحابہ کے طریقے کو پکڑے. ہر دور میں باطل فرقے جو پیدا ہوئے وہ ان دو بنیادوں سے ہٹنے کی بنیاد پر پیدا ہوئے. سب سے پہلے شیعہ فرقہ وجود میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ خوارج کا فرقہ. یہ دونوں فرقے ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹے اور اسلام سے الگ ایک مذہب بن گئے. اس کے بعد علماء سے عرض ہے، خاص طور سے اپنے نوجوان فضلاء سے، کہ اس پہلو سے مطالعہ کریں امت کی علمی اور فکری تاریخ کا، تو پتہ چلے گا کہ جو بھی فرقہ بنا، جو بھی فرقہ وجود میں آیا وہ اسی طرح وجود میں آیا کہ اس نے سنت کو چھوڑا یا صحابہ کے طریق کو چھوڑا تو نیا فرقہ بن گیا. ہر دور میں اسی طرح سے فرقے بن کے آئے. اب یہاں ایک بات تو یہ ہے جو آپ نے عرض کی کہ معیار ہے حضور کی سنت صحابہ کا طریقہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس راستے سے ہٹتا ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں امت کو کہ یہ راستے سے ہٹا ہوا آدمی ہے یا یہ طبقہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، یا کم سے کم یہ بتائیں کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. یعنی یہ اس امت کے علماء کی ذمہ داری بھی مقرر ہے. باقاعدہ ہمارے زمانے میں جو کہہ رہا تھا کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ اختلافی بات نہ کی جائے. تو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے ہم جو بھی فکری طور پر علماء دیوبند سے مربوط ہیں وہ کسی بھی ادارے کے علماء ہو، چاہے وہ مدارس علوم کے ہوں، چاہے شاعری مدرسات کے ہوں، چاہے ندوۃ العلماء کے ہوں، چاہے کہیں اور کے ہوں، ہم سب عملی طور پر امت کے مفاد کے لیے اتحاد کرتے ہیں اور اتحاد دکھائے ہیں. لیکن جب صحیح اور غلط راستے کے ممتاز کرنے کا مسئلہ آئے گا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط. میں سنا دیا کرتا ہوں، ایک مرتبہ بمبئی میں ایک پروگرام دعوت دی اور اس کا عنوان تھا امت مسلمہ میں اتحاد کیوں اور کیسے. میں نے کہا کہ آپ کے اس عنوان میں دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ امت مسلمہ میں اتحاد کیوں، اس کا تو جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں. جو امت ایک ہے تو اتحاد تو ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ اصل سوال نہیں ہے، اصل سوال اگلا ہے کہ اتحاد کیسے ہو. میں نے کہا اس کے جواب میں دو طریقے ہیں میرے پاس. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اتحاد کے موضوع پر ایک پرجوش تقریر کروں 15-20 منٹ. میں یہ کہوں کہ امت کا بیڑا غرق کر دیا مسئلہ کے اختلاف میں، اور اختلاف کرنے والوں نے اور مفادات والوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور امت ایک ہے، اسے متحد ہونا چاہیے، اس سے سپلائی دیوار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. جو آج کل فیشن ہے اتحاد پر تقریر میں معاف کیجیے گا میری بات اگر کوئی انصاف ہو کسی متعین آدمی پر طرز نہیں کر رہا ہوں، ایک فکر پر بات کر رہا ہوں. جو چل رہا ہے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھر کی ایک بالشت زمین پر کوئی قبضہ کر لے
اور پھر وہ اتحاد دکھائیں تو میں جاؤں. سیدھی بات ہے. تم اپنی ذاتی زمین پر قبضہ ہو جائے تو وہاں مقدمہ کرنے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اختلاف نہ کروں؟ اپنے ذاتی معاملے میں اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، اور اللہ کے دین کا حلیہ نکالا جائے اور آپ اتحاد کے نام پر باتیں کرتے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، یہ حق ہی ہے. تو میں نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اتحاد کے موضوع پر ایک پرجوش تقریر کر لوں گا، تو کوئی بات نہیں اور آپ کو پسند آ جائے، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ کو پسند نہیں آئے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ بات کروں جو اللہ کی پسند ہے. میرے پیارے، ان کا دوسرا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کیسے ہو. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ دیکھو اختلاف کیسے ہوا. بھائی جب دو آدمیوں کے درمیان آپ صلح کرانے بیٹھتے ہیں تو یہی تو دیکھتے ہیں نا کہ کس بات پہ لڑائی ہو. پہلے اس کو دیکھو، اس کو سمجھنے کے بعد آپ اتحاد کریں، فارمولہ تیار کرتے ہیں. تو امت میں اختلاف جو ہوا وہ ماں اصحابی سے ہٹنے کی وجہ سے ہوا. تو ہماری طرف سے اعلان ہے، ماں علیہ اصحابی پر آ جائیے، اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ اس معیار کو نہیں مانتے تو پھر آپ کے ساتھ اتحاد کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مجبور ہیں. ہم اختیار نہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے اتحاد کریں؟ اگر آپ اس معیار کو نہیں مانتے تو ہمیں آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر اختلاف مذموم نہیں ہوتا اور ہر اتحاد محمود نہیں ہوتا. باطل کے ساتھ اتحاد کہاں سے محمود ہو جائے گا؟ ایسے کو کیا مطلب اس کا؟ باطل سے تو اختلاف ہی کرنا پڑے گا، تبھی تو سب بات صحیح رہے گی. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہوں کہ ماں علیہ واصحابی پر وہ ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یا وہ ہمارے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، تو بیٹھ کے بات کریں گے، بات کرنے کیا ہو جائے گا. لیکن اس معیار کو ماننا پڑے گا، اس معیار سے ہٹ کر ہم اتحاد نہیں کر سکتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل ہم سب کے لیے سبق ہے کہ وہ صحیح بخاری کی تکمیل کر رہے ہیں فرقہ باطلہ کے رد پر. ان کا رد یوں کرنا پڑا کہ ان کی ایک گمراہی تھی، اور گمراہی کی وہ بنیاد ہر دور میں تھی. وہ معتزلہ ہوں، جہمیہ ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، اشاعریہ ہوں، جتنے بھی اکثر و بیشتر کی گمراہی کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے عقل کو شرع سے آگے رکھا. ہمارے زمانے میں بھی جتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ عقل کو آگے رکھتے ہیں، شرع کو پیچھے رکھتے ہیں. یہی ان کی غلطی ہوتی ہے. اور اس کے لیے مثال پیش کرتا ہوں میں آپ کی اجازت. وہ مثال بہت کم لوگوں کو ہضم ہوگی جلدی سے، لیکن علماء سمجھ جائے کہ فوراً ہمارے زمانے کے غیر مقلد بھائی ہمارے زمانے کے غیر مقلد بھائی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور عام آدمی پر یہ روک پڑتا ہے کہ یہ حدیث کو مانتے ہیں. میں ان کے بارے میں جتنا میں نے سمجھا اور کیا مطالعہ کیا وہ سب سے بڑے اقلیت پسند ہے. اور وجہ یہ ہے کہ یہ بات، یہ جو ان کا نظریہ ہے کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث لاؤ، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، عقل کی بات ہے. خالی نہیں ہے اس حدیث کو قرآن حدیث کی کون سی دلیل؟ یہ عام آدمی کو اپیل کرنے والا ایک نظریہ ہے. جس کے پاس دین کا صحیح علم نہ ہو اسے اچھا لگے گا کہ ہر مسئلے میں حدیث ہونی چاہیے، جبکہ علم والا جانتا ہے کہ ہر مسئلے میں حدیث ہو ہی نہیں سکتی. میں نے پڑھا ان کے کنارے کا فتویٰ، سوال کرنے والے نے اس کتاب میں 3 سوال لکھے، انہوں نے 2 کے جواب دے دیے حدیث سے، اور تیسرے کے جواب میں لکھا کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی، آپ کہیں اور سے معلوم کر لیں اور جو معلوم ہے ہمیں بتائیں. بہت بڑے ادارے کا، ان کے بہت بڑے ادارے کا، میں کوئی مذاق یا الزام کی بات نہیں ہے، جو صحیح بات ہو بتا رہا. تو یہ سمجھنا
کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونی چاہیے، یہ عقلی بات ہے، یہ شرعی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ عام آدمی کو وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی مانتے ہیں یا شافعی یا مالک احمد کی مانتے ہیں، حدیث کی نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی آدمی کسی امت کی بات مانے تو وہ تو مسلمان رہنا مشکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اختلاف یہ نہیں ہے کہ حدیث کو ماننا ہے یا ابو حنیفہ کو ماننا ہے، اختلاف یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل امام ابو حنیفہ اور شافعی مالک احمد جیسے علم کے سمندروں کی فہم کے مطابق کرنا ہے یا آج کل کے ان مولویوں کی فہم کے مطابق۔ مجھے بتائیں ہمارے اہل حدیث بھائی کس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ان کا جو عالم بتاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے معنی ابو حنیفہ کی بات مانے یا آج کل صحابہ کی بات، یہ تو اختلاف ہے۔ فرق فقط یہی ہے۔ اسی لیے ایک بڑھیا نے، ان سے زیادہ سمجھدار وہ بڑھیا تھی، ایک بڑھیا نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مسئلہ حدیث سے بتاؤں یا امام مالک کے قول سے؟ تو بڑھیا نے کہا امام مالک کے قول سے بتاؤ، اس لیے کہ امام مالک تم سے زیادہ حدیث جانتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب آئے، حقہ چل رہا تھا، وہ کہنے لگے، وہ وہیں سے آئے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ تو جائز نہیں تمباکو پینا۔ مولانا نے کہا کیوں؟ کہنے لگے قرآن میں ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ مولانا نے کہا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز کا فتویٰ دیا ہے، پی سکتے ہیں ضرورت ہے۔ اب اس کے جواب میں کیا ہوگا بتائیے؟ اور کہنے لگے میں تو آیت پیش کر رہا ہوں، آپ حضرت گنگوہی کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میری مشکل یہ ہے کہ میں مقلد ہوں، بس، اور کچھ نہیں کہا، میری مشکل یہ ہے کہ میں مقلد ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کو حضرت گنگوہی کو بھی معلوم ہے، مگر ان کے خیال میں تمباکو اس میں شامل نہیں ہے، تیرے خیال میں شامل ہے، تو تیرا بات تیری بات کا امام ربانی کی بات ہے۔ یہ اصل اختلاف ہے۔ تو جن لوگوں کے یہاں عقلیت پسندی کا مزاج ہوتا ہے وہ صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دین کا علم ضرورت کے وقت ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ان سے خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ اپنی عقل کو کبھی معیار نہ بنائیں۔ ایک بات یاد، دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارا دین عقل کے مطابق ہے، عقل کے تابع نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ عقل کس کی ہے ذرا غور تو کریں۔ جس عقل کو آپ شریعت پر حاکم بنا رہے ہیں وہ عقل کس کی ہے؟ وہ آپ کی عقل ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کون سی چیز ہے جو لامحدود ہے، جو آپ اپنی عقل کو لامحدود سمجھتے ہیں؟ حجت الاسلام حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا انسان کی تمام صلاحیتیں محدود ہیں۔ انسان کی دیکھنے کی صلاحیت ہے، ایک فاصلے تک دیکھتا ہے، اس سے آگے نظر نہیں آتا۔ سننے کی صلاحیت ہے، ایک فاصلے تک سنتا ہے، اس سے آگے سنائی نہیں دیتا۔ اسی طرح سے عقل کی بھی ایک حد ہے، عقل ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، اس کے آگے عقل کام نہیں کرتی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جگر جیسے شاعر کی سمجھ میں آ گیا تھا، معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر۔ اللہ کی معرفت میں اسباب کام نہیں آتے، کہیں نہ کہیں عقل کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان نہیں۔ اللہ کے بعد ظاہر عقل ہر جگہ نہیں چلے گی۔ تو عقلیت پسندی کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات، مجھے اس وجہ کو مختصر کرنا چاہیے، تمیزی بات بہت لمبی ہو گئی، صفات باری کا انکار کیا ان تمام فرقوں نے، خاص طور سے جہمیہ نے کیا اور معتزلہ نے بھی بعض چیزوں کا انکار کیا عقلیت پسندی کی بنیاد پر، اور وہ یہ کہ ان کی عقل میں یہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں گے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں۔ اگر حادث مانے تو اللہ کے شائع نشان ہیں، اور قدیم مانے تو تعدد قدمہ ہو جائے گا، یعنی شرک ہو جائے گا، توحید کے خلاف ہوگا۔
لہٰذا انہوں نے کہا صفات کا انکار کر دو، جس سر میں درد ہے اس سر کو کاٹ دو. بھائی دوا کا نماز لوگوں سے پوچھ لو، فصلو آزادی کے لیے تم بتا سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو. صفات کا اہل سنت نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے. کیا بات؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو حق کس نے دیا اقرار کرنے کا؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری محدود عقل میں نہیں آیا، اس کا اقرار کرو، پھر ہم سمجھا دیں گے. علماء اہل سنت نے کہا صفات کو اللہ تعالیٰ کے کمال کی دلیل ہے. صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی صفات جو ہے وہ سب قدیم ہے، اور اس میں تعدد متنوع کچھ ہے، ذات الگ ہے، صفات الگ، شرک کا لازم ہے. یہ توحید ہے علماء اہل سنت، یہ توحید ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی صفات ثابت ہیں، ایک صفات ذات ہے، ایک صفات افعال ہے، دونوں طرح کی صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں. اب اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ صفات ذات اور صفات افعال کے سلسلے میں اشاعرہ ماتریدیہ کا اختلاف بیان کیا جائے، لیکن رکھیں طلبا کہ صفات ذات سات ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ہیں. اور اس کے علاوہ جو صفات ہیں وہ صفات افعال ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات ثابت ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو ثابت کیا ہے. آخری جو باب ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس میں بھی صفت کو ثابت کیا ہے، لیکن اس میں بحث یہ چلی ہے کہ اصل ترجمہ الباب کی غرض کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری کے تراجم امت کے علماء کے دور و فکر کا محور و مرکز رہے ہیں، اور الامام العصر حضرت علامہ عمر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض تراجم کی صحیح مراد ابھی بھی متعین نہیں ہوئی. تو اس بات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے. عام طور پر شرح کا یہ خیال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال کو ثابت کر رہے ہیں جو معتزلہ کر رہے ہیں. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعمال کو تولیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں تولیں گے. اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کیسے تولیں گے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کیا کیسے تولے ہم؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تولیں گے تو آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ چونکہ عقل میں نہیں آیا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے. اعمال تو اعراض ہیں، ان کا تولنا الاعراض لا تبقى زمانین، کیسے ممکن ہے کہ ان کو تولا جائے؟ لہٰذا انکار کر دیا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وزن اعمال کی بحث کے زمانے میں تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں بہت بحث ہوتی ہے اور بہت اقوال ذکر کیے جاتے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کو دنیا میں ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے. اعمال کا تولنا اللہ کے لیے تو کبھی بھی مشکل نہیں تھا، ہمارے لیے اب سمجھنا آسان ہو گیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو لوگ وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں وہ قیاس مع الفارق کرتے ہیں. بات یہ ہے عالم تین ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے. تینوں عالموں کے معاملات بالکل الگ الگ ہیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اعراض کو کیسے تولا جائے گا وہ عالم دنیا اور عالم آخرت کو قیاس کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط قیاس ہے. حق تو یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر بھی دو طرح کے وجود ہوتے ہیں اور دونوں وجودوں میں فرق ہوتا ہے. ایک وجود خارجی ہوتا ہے، ایک وجود ذہنی ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر آپ ہاتھی کا تصور کریں. ہاتھی آیا ذہن میں؟ ہاتھی آ گیا؟ کتنے سے ذہن میں ہاتھی آ گیا؟ یہی جواب ہے. باہر ہاتھی کے لیے یہ گیٹ شاید کافی نہ ہو اور ذہنی وجود میں فوراً ہاتھی آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے دو وجودوں میں اتنا بڑا فرق ہے، تو عالم دنیا اور عالم آخرت میں کتنا بڑا فرق ہوگا. یہ قیاس مع الفارق کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وزن اعمال کا انکار کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے وزن اعمال کو ثابت کیا. لیکن دیگر شرح کی بات یہ ہے کہ یہاں کچھ اور مسئلہ ہے. وہ مسئلہ آپ جانتے ہیں معتزلہ ہی کا کھڑا کیا ہوا مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ خلق قرآن کے قائل تھے.
چونکہ وہ صفات کا انکار کرتے تھے تو کلام اللہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کا بھی انکار کرتے تھے. انہیں کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے, یہ قدیم چیز نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر دور میں باطل نظریات نے حکومتوں کا سہارا لیا ہے, حکومتوں پر اثر انداز ہو کر ان کو استعمال کیا ہے. چنانچہ انہوں نے بنو عباس کے خلفاء مامون اور اس کے بعد ان کے بیٹے معتصم کو متاثر کر لیا اور ان کی طرف سے یہ مسئلہ علماء کے سامنے کھڑا کیا گیا کہ اس میں اپنی رائے ظاہر کریں. تو اس زمانے کے علماء نے جو صحیح بات تھی وہ کہی اور بہت سے علماء نے اس میں آزمائشیں برداشت کی, جن میں سب سے نمایاں نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ہمارے اکابر کا تمام اوپر سے نیچے تک یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے صحیح بات کے لیے, حق بات کے لیے ہمیشہ آزمائشیں برداشت کی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ کو 70 سال کی عمر میں جیل میں ڈالا گیا, 27 مہینے جیل میں رکھا گیا اور روزانہ باہر جا کر 2 کوڑے مارے جاتے تھے. اور دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو دل بلا ہوتا, ایسے کوڑے مارے جاتے تھے. بعد میں آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت نے بتایا کہ جب پہلی بار مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا بھیڑ تھی ایک وہاں پر, تو کسی نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا. میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی آدمی تھا. وہ کہنے لگا آپ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن میرا نام ضرور سنا ہوگا, میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں. اس زمانے کا ایک بڑا مشہور ڈاکو تھا جس کا نام ابو الہیثم تھا. ڈاکو بہت خیر شہرت کے لیے کوئی صحیح اور اچھا ہی ہونا ضروری نہیں ہے. شہرت تو نام اس طرح بھی ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں انگریزوں کے دور میں ہمارے علاقے میں سلطانہ ڈاکو کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا. میں نے اس کی سوانح پڑھی, سلطانہ ڈاکو کی سوانح 30-40 صفحات کا چھوٹا سا رسالہ تھا. اس میں لکھا تھا کہ اسے جب ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا تو وہ پولیس کو خط لکھتا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو 9:15 پر فلاں سیٹ کے یہاں آؤں گا. اب پولیس انتظام کرتی تھی, فورس لگا دی جاتی تھی اس سیٹ کے گھر کے چاروں طرف. اس سے 1 گھنٹہ پہلے کسی دوسرے کام میں وہ جا کر ڈاکہ ڈالتا تھا اور وہاں سے لوگ بھاگ کر ادھر پولیس کے پاس آتے تھے. ساری پولیس وہاں پہنچ جاتی تھی اور وہ اپنے طے شدہ وقت پر 9:15 وہیں آ جاتا تھا. مگر پکڑا بہت مشکل سے گیا, بہت زمانے تک بچتا رہا اور اس کی وجہ یہ لکھی تھی کہ وہ مالداروں کے یہاں سے ڈاکے ڈال کر غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا تھا. تو سارے لوگ اس کو پناہ دیتے تھے, جس کے گھر میں بھی چائے چھپا دیتے تھے, پکڑا بھی جاتا تھا سامنے کے ساتھ. خیر, اس نے کہا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے, میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں, آپ نے میرا نام سنا ہوگا. میرے بارے میں سرکاری ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے الگ الگ وقتوں میں کل ملا کر 18,000 کوڑے کھائے ہیں. اس نے کہا امام احمد, میں نے دنیا کے لیے, کمیلی دنیا کے لیے 18,000 کوڑے کھائے ہیں. تم اللہ کے لیے, حق کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو, پھسل مت جانا, استقامت اختیار کرنا. چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ نے استقامت اختیار کیا اور اللہ نے اس کو ضرور کیا. اس کے بعد یہ مسئلہ آگے بڑھا, وقت آگے بڑھا اور امام احمد کے ماننے والوں میں غلو پیدا ہو گیا. اس امت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب صحیح علمی سرپرستی نہ رہے, علماء اس لفظ کو دھیان میں رکھیں, سب کو معلوم ہے میں صحیح بات نہیں کرتا ہوں. جب صحیح علمی نگرانی اور سرپرستی نہ رہے تو کسی بھی کام میں غلو آ جاتا ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. تصوف اس کی بہت شاندار مثال ہے کہ تصوف میں بہت جلدی غلو آ جاتا ہے. اب میں دوسری چیز کا نام نہیں لینا چاہتا, سمجھ جائیں, جہاں بھی علمی نگرانی نہیں ہوگی وہاں غلو آ جائے گا اور اس غلو کو ٹھیک کیے بغیر امت کی گاڑی صحیح چل نہیں سکے گی. علماء کو ہو سکتا ہے آزمائشیں اٹھانی پڑے, مگر یہ تو اس علم کا راز ہے تو ادا کرنا پڑے گا. جس کو ہو جائے عبد العزیز اس کی جگہ میں جائے کیوں بھائی, آپ عالم بنے کس کے لیے؟ اگر آپ آزمائشوں سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانتے, عافیت مانتے, ہم تو بہت کمزور ہیں, ہم اپنے لیے اور اپنے تمام بھائیوں کے لیے عافیت مانتے ہیں.
دینے کے لیے گزارش کرتے ہیں کہ حق کو حق کہنے کے لیے اور غلط کو غلط کہنے کے لیے اگر آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو کریں گے، کرنا ہی چاہیے، یہ فرض منصبی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ امام احمد کے ماننے والوں کا غلو پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا قرآن بھی قدیم، قرآن کا کاغذ بھی قدیم، روشنائی بھی قدیم، گتا بھی قدیم، سب کچھ قدیم، یہاں تک کہ تلفظ میں قرآن بھی قدیم، جو ہم پڑھتے ہیں قرآن یہ بھی قدیم ہے۔ اب امام بخاری کا زمانہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں حق کو ظاہر کیا اور بتایا کہ بھائی تلفظ میں قرآن قدیم نہیں ہے، یہ حادث ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں امام بخاری کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ شخصیت جس کی آج تک علمی دنیا میں حکومت ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے، اس کو حق مسئلہ بیان کرنے کی پاداش میں وطن چھوڑنا پڑا اور اپنے وطن میں مرنا نصیب نہیں ہوا، وطن میں جا کر انتقال ہوا۔ علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری اس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی تولے گے اور اقوال کو بھی تولے گے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا قرآن پڑھنا یہ ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، یہ قول ہے کہہ لو، اور جب اعمال کو تولا جائے گا، اقوال کو تولا جائے گا تو وہ ہلکے بھی ہوں گے اور بھاری بھی ہوں گے۔ تو ہلکا اور بھاری ہونا یہ حادث ہونے کی دلیل ہے۔ تو تلاوت جو ہے وہ حادث ہے، اور متلو جو ہے قرآن اس کو نہیں توڑا جائے گا وہ قدیم ہے۔ تو امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت الگ ہے، متلو الگ ہے، قرآن قدیم ہے، اس کا پڑھنا یہ قدیم نہیں ہے۔ اور یہ دو رائے بیان کرنے اور یہ محدثین نے اعلیٰ ذکر کی ہیں۔ اب آسانی اس میں ہے کہ ہم الفاظ کا ترجمہ کر لیں۔ باب قول اللہ، یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے مفعول لہو ہے، اور لام یوم قیامت اجلیہ ہے، قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں رکھیں گے۔ اب یہ بحث ہے کہ ترازویں ہوگی، بہت سارے دونوں اقوال ہیں، لِكُلِّ رَجُلٍ مِيزَانٌ یا لِكُلِّ عَمَلٍ مِيزَانٌ یا لِكُلِّ طَبَقَةٍ مِيزَانٌ، مختلف اقوال ہیں، اور بعض کا میزان ایک ہی ہوگی مگر بہت بڑی ہوگی، اس لیے اس کو جمع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، اور یہ کہ بنو آدم کے اعمال و اقوال کو تولا جائے گا۔ امام مجاہد کا قول نقل کر رہے ہیں، چونکہ امام بخاری کی عادت ہے کہ آیت میں کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں، یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہو اس کی بھی تفسیر کرتے ہیں۔ قسط کا لفظ آیا تو قسطاس کی تشریح کرتے ہیں کہ امام مجاہد جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، انہوں نے فرمایا قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد قسط کا لفظ آیا ہے تو فرماتے ہیں کہ قسط مقصد کا مصدر ہے، معنی کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے قسط قاصد کا مصدر ہے، مگر عربی زبان کا عجیب حسن ہے کہ مصدر کے معنی بالکل الگ اور مشتق کے معنی بالکل الگ۔ مصدر کے معنی انصاف کرنا اور مشتق کے معنی قاصد کے معنی ظالم کے ہے، تو انصاف کے معنی میں باب افعال میں جانا پڑتا ہے۔ فیقال القسط مصدر مقصد باعتبار اشتقاق کبیر، اشتقاق کبیر کے اعتبار سے، ورنہ اشکال ہوگا۔ اور جہاں تک قاصد کی بات ہے جو قسط سے براہ راست نکلا ہے، اس کے معنی ظالم ہے۔ حدیث نقل کی ہے اپنے استاد احمد بن اشکار سے، احمد حمد سے ہے، پہلی حدیث نقل کی تھی حمیدی سے، وہ بھی حمد سے ہے، اشارہ ہے کہ الحمدللہ اولا و آخرا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ہم نے سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ ہمارے اساتذہ کے استاد کے مدارسوں میں حضرت مولانا صدیق احمد صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام اللہ ہوتے، وہ ترجمہ کرتے تھے الحمدللہ کا ہر فرد حمد از زبان ہر حامد من الازل الی الابد مختص للہ تعالی، یہ ترجمہ ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو حدیث ہے نقل کی ہے امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو 5374 احادیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پسند میں زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو تین باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ رحمان کا لفظ بولا ہے، خالی قافیے کے لیے نہیں،
खाली सजा के लिए नहीं, हिकमत है। मुहद्दिसीन ने कहा बंदों की बात अल्लाह को पसंद आए ये महज अल्लाह की रहमत है और कोई बात नहीं। बंदों की जबान से निकलने वाला कोई लफ्ज़ अल्लाह ताला के शाया निशान के नहीं हो सकता। इमाम रब्बानी मुजद्दिद इंसानी रहमतुल्लाह अलैह को नज़र नकल करते हैं, वो फरमाते थे कि बंदा चाहे जितनी बना सवार कर इबादत कर ले, वो अल्लाह ताला की शाया की शान नहीं हो सकती। अल्लाह की शान उससे वरा अलवरा, सुम्मा वरा अलवरा, सुम्मा वरा अलवरा। तो अल्लाह ताला बंदों के कलिमात को पसंद करे, ये उनकी रहमत है। इसलिए इशारा किया हमें बतानी रहमान, ज़बान पर हल्के हैं, वो आप जानते ही हैं, तजवीज़ के एतबार से भी हल्के हैं। सकीलतानी फिल मीज़ान इसलिए है कि इन दो कलमों का मज़मून वो है जो अल्लाह ताला अपने बंदों से चाहते हैं। अल्लाह ताला बंदों से कुछ नहीं चाहते, अल्लाह बेनियाज है बिल्कुल। अल्लाह ताला की शान बहुत अजीब है। एक हदीस जो मैंने खुतबे में पढ़ी थी, मैं चाहता हूँ उसका तर्जुमा करूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला की शान को हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जल्दी से मैं उसका तर्जुमा अर्ज करता हूँ और शायद तर्जुमा ही काफ़ी हो। अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन। ए मेरे बंदो, मैंने तुम अपने ऊपर भी जुल्म हराम कर रखा है और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम किया है। फला तज़ालमू, तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। पहली हिदायत तो ये थी, अल्लाह ताला की आदत है कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करती है, उनकी सिफत है, और बंदों से भी अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि वो जुल्म न करें। हकीकत ये है कि हम मुसलमान अगर इसी एक नुक्ते को पकड़ लें तो दुनिया के बहुत सारे मसले हल हो जाए। बहुत सादा सी बात है जो सच्ची है मगर कड़वी है, और आम तौर से सच्ची बात कड़वी होती है, और वो ये है कि हम मुसलमानों में जिस आदमी को आपस में, दूसरों की बात नहीं है, गैरों के मुकाबले में तो हम बिल्कुल खरगोश हैं, लेकिन आपस में अगर किसी पर मौका मिल जाए जुल्म करने का तो हम छोड़ते नहीं हैं। जुल्म से बाज रहने की वजह फकत ये है कि मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ तक के वो रिश्ता जो सबसे ज्यादा हमदर्दी का रिश्ता है, शौहर बीवी का, कुरान करीम में बताया गया कि सुकून के लिए दिया गया है और दोनों के दरमियान हमदर्दी पैदा कर दी गई है। उस रिश्ते में भी यही होता है कि मौका मिले तो शौहर सताता है बीवी को, और अगर अल्लाह के फजल से कोई बीवी शौहर मौका मिल जाए तो वो गर्दन काट देती है। दोनों तरफ से होता है। जबकि मैं मजाक तो नहीं है ना, ये तो सच्चाई है भाई। सारे घर ऐसे हैं जिनके अंदर शौहर बीवी बन जाता है। आपने पढ़ा होगा ना वो लतीफ़ा कि किसी ने ऐलान किया था कि यहाँ दो लाइनें लगाई जा रही हैं, दोनों को अलग अलग इनाम दिया जाएगा। एक लाइन में वो शौहर आए जो बीवियों से डरते हों, और एक लाइन में वो शौहर खड़े हों जो बीवियों से न डरते हों। तो डरने वाली लाइन में सारे शौहर खड़े थे, न डरने वाली लाइन में भी एक साहब खड़े थे। तो मुंतज़िमीन ने उनसे जाकर कहा कि माशाअल्लाह बहुत बहादुर है, बीवी से नहीं डरते कि, लेकिन मेरी बाबा को ही मुझे खड़ा करके गई कि यही खड़ा होना है। सही बात यह है कि उम्मूमन ऐसा नहीं है, बल्कि घर के मामलात की खराबी में मर्दों का दखल, मुझे बात फरमाए, मर्दों का मजमा ज़्यादा है और ख़वातीन के है, तो इंसाफ की बात है वो है मर्दों का दखल ज़्यादा होता है। इसलिए कि मर्द के पास ताकत भी है और मर्द के पास अक्ल भी ज़्यादा है। अगर चलो मानेंगे नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। तो मर्द की जिम्मेदारी है कि वो मामलात को सही करने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करें। और हमारे सामने उसके नमूने हैं अज़वाज मुतहरात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात हैं वो इस तरह के हैं। हमारे यहाँ एक छोटा सा वाक़या याद है, अगर मैं सुना दूँ। एक साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ, वो बूढ़े हैं, इत्तेफाक से मुलाकात हुई, मैंने ताज़ियत के कलिमात कहे तो वो रोने लगे। बड़ी उम्र के आदमी, 78 साल उम्र। तो ताज्जुब हुआ, अब तो 2 महीने हो गए थे इंतकाल। मैंने कहा आप पर बहुत असर है। तो उन्होंने फरमाया कि बात असल में ये है कि 78 साल मेरी उम्र है,
20 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا. 58 سال ہم ساتھ رہے. 58 سال کا ساتھ نبھانے کے بعد وہ دنیا سے گئی نہیں. میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ یاد آ جائے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو تاکہ میرا غم کچھ ہلکا ہو. کوئی واقعہ یاد نہیں آتا. ایسی بھی جس نے 58 سال تک شوہر کو کبھی تکلیف پہنچائی نہیں. اصل یہی ہے مسلمانوں کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کم سے کم گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. مگر کیا کریں، ہم کون سی چیز میں اپنے راستے پر پائے ہیں تو اس میں قائم ہو. روز جھگڑے کھڑے رہتے ہیں. ارے بھائی جھگڑا ہو ہی جائے. ہمارے حضرت اس موضوع پر بہت کچھ بیان کرتے ہیں اور ان کے بیانات اور کتابوں میں اس کا مواد ہے. علماء سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کو پہنچائیں. ایک مثال دیتا ہوں میں. حضرت نے فرمایا بہت ساری چیزیں بیان کی، اس نے ایک بات یہ کہی کہ عام جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے. جبکہ یہ بات موٹی سی ہے بالکل کہ مرد مرد ہے، عورت ہے، دونوں کا مزاج اللہ نے الگ الگ بنایا ہے. بطور مثال ایک بات وہ یہ کہ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، مردوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، سوچتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسئلے. اور عورت جو ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کے دماغ پر کوئی بوجھ ہو تو وہ زیادہ بولتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، مرد گھر میں آیا اور کوئی بوجھ لے کر آیا، وہ خاموش آ کر بیٹھ گیا. اب بیوی پورے دے گی، کوئی بات کہے گی. مرد بیچارہ پریشان ہے، اس نے جواب نہیں دیا تو بیوی کو غصہ آیا، پھر کچھ کہے گی. اب پھر جواب نہیں ملا یا کچھ تیز جواب نہیں کیا تو کہے گی لوگ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، وہیں لڑائی ہو جائے گی. اگر بیوی یہ سوچے کہ یہ مرد ہے، اس کا مزاج یہی ہے، اس کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے، جب تھوڑی دیر کے بعد آرام سے ہو جائے تو بات کر لیں گے، مگر کہیں کوئی رعایت ہی نہیں کرتے. بالکل اسی طرح شوہر کا معاملہ ہے. شوہر صاحب گھر آئے، بیوی کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے، اب اس نے بات کرنی شروع کی تو دنیا کے سارے شوہروں کا معاملہ ہے بالکل سب کا. آدھی بات سن کر کہیں گے تو بس میں سمجھ گیا کیا خیال ہے، نہیں کہتے سب کا یہی حال ہے. کیونکہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں نا، مرد عقل زیادہ ہوتی ہے تو بیچارے کی بات پوری نہیں ہونے دیتے. آدھی بات سن کر بول دیتے ہیں، اس کی بات نہیں نکلتی ہے، غصہ آتا ہے. اب اگر دونوں ایک دوسرے کی رعایت کریں تو مسئلہ حل ہو، لڑائی نہ ہو. حضرت کے یہاں یہ ہوا کہ ایک جوڑا شوہر بیوی حضرت کے پاس آئے، دونوں بیٹھ گئے حضرت سے اور پڑھے لکھے بھی تھے، بات بھی تھے. انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم دونوں کے درمیان انبن چل رہی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 6 مہینے کے بعد الگ ہو جائیں گے. تو ایک سمجھداری کو یہ کہ فوری فیصلہ نہیں کیا، ورنہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذرا سی ناگواری ہوئی تو فیصلہ پہلے ہے اور بعد میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 6 مہینے بعد الگ ہو جائیں گے، لیکن چونکہ آپ ہمارے شیخ ہیں دونوں کے تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ سے مشورہ بھی کر لیں. ہم نے ابھی ماں باپ کو بھی نہیں بتایا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اس کے بعد دونوں سے الگ الگ بات کی. وہ پردے میں تھی عورت، دونوں سے بات کر کے حالات کو سمجھ گیا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کاروباری پریشانی چل رہی تھی، لہٰذا شوہر گھر آتا تھا تو اس کا موڈ ایسے ہی ہوتا تھا، بیوی اس کو چاہتی تھی ڈھنگ سے بات کرے، یہی جھگڑا تھا. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد آپ لوگ کیا فیصلہ کریں اس میں آپ آزاد ہیں، میں دخل نہیں دوں گا، لیکن 6 مہینے تک تو ساتھ ہیں نا، تو اس وقت تک سنت کے 2 کام ہیں ان پہ عمل کریں. کہا کیا؟ آپ حضرت نے فرمایا شوہر سے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو باہر کاروبار کے جو بوجھ ہیں وہ باہر ہی چھوڑ کے آئے ہیں، یعنی گھر میں داخل ہوں فریش موڈ ہو اور سلام کرتے ہیں، بس اتنا کرنا کچھ نہیں. اور بیوی سے کہا کہ جب شوہر آئے تو آپ ان کے سلام کا خوشی سے جواب دے دیں، مسکرا کے اور معلوم کر کے کوئی ضرورت ہو، کوئی چاہیے، کوئی بات ہو، ان کا استقبال ٹھیک سے کر لیں، بس اتنا کریں اور کچھ نہیں.
ایک ہفتے کے بعد دونوں واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری سمجھ میں بات آ گئی، اب اپنے فیصلہ بدل گئے۔ تو یہ مسئلہ ہے اسلام میں زندگی کے آداب کو برتنا بہت آسان ہے، سب کچھ سکھایا گیا ہے، مگر ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپس میں ظلم نہ کرو۔ ظلم کبھی کبھی لوگ اولاد تک پر کر دیتے ہیں، ظلم بھائیوں پر کر دیتے ہیں، ظلم پڑوسیوں پر کر دیتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے عادت ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانے والی بات کرتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم آپس میں جب ظلم سے نہیں رک سکتے تو دوسروں سے کیسے امید رکھتے ہو کہ تم سے ظلم نہ کرے؟ غلط بات۔ مسلمان اگر آپس کے ظلم کو ختم کر دیں گے نا تو مسئلہ ایسے آسان ہو جائے گا ساری دنیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام کیا ہے تو آپس میں ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے مانگو کھانا میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عاری الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، تو مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سب کے سب جمع ہو کر ایک ایسے آدمی کی طرح بن جائیں جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہو، یعنی جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں سارے انسان، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرا بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں پہلے ہی اتنا بڑا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيْئًا، اور اگر یہ سارے کے سارے بدترین نافرمان کی طرح ہو جائے، مثلاً ابلیس کی طرح ہو جائے، شیطان کی طرح، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا ہے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر آدمی اپنی خواہش مانگے، وَآتَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں، تو مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي إِلَّا كَمَا يَنقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُلْقِيَ الْبَحْرُ، اس کی وجہ سے میرے خزانوں میں اس طرح کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈالنے سے، سوئی میں ایک قطرہ بھی پانی خرچ نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی مشین بتا نہیں سکتی کہ سمندر میں کوئی پانی کم ہوا ہے، ایسے کیسے بتانے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی ذات و نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کو پسند کرے، یہ ان کا کرم ہے، اور پسند کرنے کی بنیاد ہوتی ہے نیت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دو باتیں چاہتے ہیں، ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ بندے شرک نہ کریں، شرک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ان کا کوئی مثل نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی وزیر و مشیر نہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، ان کے کوئی والدین نہیں، ان کی کوئی بیوی نہیں، ان کا کوئی معاون نہیں۔ اللہ ہر عیب اور ہر ضرورت سے پاک ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یہ مضمون ادا ہونا ہے سبحان اللہ سے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب یہ یقین رکھو کہ میرا دیا ہوا ہے، جو حمد کرو میری کرو، تعریف کرو میری کرو، یہ مانو کہ دینے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ تم تو مجھے اقرار کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خواہ دوسروں کے دروازوں پر سر جا کر سر جھکا کے بات کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی حمد کریں، بندے حمد کی لیے وجود ہے۔ تو جو دو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں وہ دونوں جانبیت کے ساتھ ان کلمات میں آ گئی ہیں، اس لیے یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور آخر میں یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ ذرا غور کریں، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ ایک آدمی 100 رکعت پڑھ لے دکھاوے کے لیے، اور ایک آدمی 2 رکعت پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، وزن کس میں ہوگا؟ 2 رکعت میں جو اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی ہے، انما الاعمال
اچھی بات یہ ہے ہم تو ہم بڑھاپے کی طرف آ گئے اور مدتیں ہو گئی مدرسوں میں وقت گزارتے ہوئے، مولویوں کے ماحول میں بچپن سے رہے، والد کے عالم، اور 35 سال ہو گئے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے۔ ہم نے تو جو کچھ سیکھا اور سمجھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات دنیا کے سارے کاموں میں داعی و سائر ہے، اور جس آدمی کو نیت کی تصحیح حاصل ہو جائے وہ اعلیٰ درجے کا صوفی اور اعلیٰ درجے کا تزکیہ پایا ہوا شخص ہے۔ یہ سب سے بڑی محنت کا کام ہے۔ خاص طور سے اپنے عزیز طلبا سے اور حضرات علماء سے درخواست ہے کہ اس موضوع پر محنت کریں، جی جان سے لگ کر محنت کریں، نیت کے صحیح ہونے پر یقین کریں۔ جب نیت صحیح ہوگی تمام کاموں میں برکت ہوگی، اعمال میں برکت ہوگی، اور خدمت میں نافعیت پیدا ہوگی، علماء کے تمام کاموں میں نافعیت پیدا ہوگی نیت کی برکت سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تصحیح نیت کی بھی توفیق دے اور حسن عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے اعمال میں نافعیت و وزن پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.